اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ نے پوری رات حسین کا غم منایا، آپ نے دھوپ کی شدت کو برداشت کیا، آپ نے گرمی کی شدت کو برداشت کیا، آپ نے آفتاب کی حرارت کو برداشت کیا، لیکن عزادارو آپ کے لیے جگہ جگہ سبیل کا اہتمام تھا، آپ کے لیے جگہ جگہ پانی پلانے کا اہتمام تھا۔ ارے ہماری کروڑوں جانیں قربان ہو اس حسین غریب کے بچوں کے اوپر جو 3 شب و روز سے کربلا کی سرزمین کے اوپر پیاسے۔ عزادارو، حسین کا لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے 1 سال کی قید با مشقت کے لیے شام کے زندان میں اسیر تھا، اسے رہائی کا پیغام مل گیا۔ عزادارو، یزید نے سجاد کو بلایا اور آواز دی، سجاد میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ سجاد نے آواز دی، یزید میں اپنی پھوپھی اماں کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ آئے پھوپھی کے پاس، کہا بیٹا سجاد یزید کا کیا حکم ہے؟ آواز دی، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ کہا اور کیا کہا ہے؟ کہا ہمیں رہا کر دیا ہے اور یہ کہا جی چاہے تو یہیں رہیے، جی چاہے تو مدینہ چلے جائیے۔ کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ابھی زینب نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے۔ یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے، یہاں حسین کی مجلس برپا ہوگی۔ لو عزادارو، یزید نے ایک مکان خالی کرا دیا۔ شام کی عورتیں اس مکان کے اندر جمع ہوئی، زینب نے فرش مجلس بٹھایا، سید سجاد کو قریب بلایا، سید سجاد کو فرش مجلس پہ ایک بلندی پہ بٹھایا اور آواز دی، بیٹا سجاد ابھی تک تمہیں کسی نے پرسا نہیں دیا، تیرا بابا شہید ہو گیا، تجھے کسی نے پرسا نہیں دیا۔ اے سجاد تمہیں تیرے بابا حسین کا پرسا۔ اللہ عزادارو، زینب ایک ایک شہید کا پرسا پیش کر رہی ہیں۔ پرسا پیش کرتے کرتے لوٹے ہوئے تبرکات واپس آ رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ لوٹے ہوئے تبرکات میں سب سے پہلے عباس کا علم آیا ہے، اور یزید نے جب عباس کے علم کو دیکھا تو اس نے ایک سوال کیا، یہ علم کس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ علم عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ کہا علم کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس علم کے علم بردار نے اپنے بھائی کے ساتھ مکمل وفاداری کی ہے۔ کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہا تم دیکھتے نہیں صرف علم پکڑنے کی جگہ سلامت ہے، پورا علم تیروں سے چھلنی ہے۔ کتنا عظیم وفادار تھا جس نے آخری سانس تک علم کو محفوظ رکھا۔ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، ایک ایک شہید کا سر آتا ہے، بیویاں بڑھ کے اس شہید کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ قاسم کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا۔ اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا۔ حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیا۔ عزیزو، سر آتے گئے، بیویاں ایک ایک سر کو لے کے اس کے اوپر ماتم کرتی رہی۔ آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے۔ ارے جن سروں کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ شام کی عورتوں نے کہا، ارے ان دونوں بچوں کی ماں کیا اس کائنات میں زندہ نہیں ہے؟ بس جیسے ہی زینب نے سنا، آواز دی، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن اپنے بھیا کا ماتم کرنے میں اپنے بچوں کا غم منانا بھول گئی۔
اٹھاتی ہے، رباب لو یہ تمہاری چادر ہے، ام کلثوم لو یہ تمہاری چادر ہے، فروا لو یہ تمہاری چادر ہے، اما فضہ لو یہ تمہاری چادر ہے۔ جب زینب چادروں کو تقسیم کر رہی تھی تو انہی چادروں کے درمیان سے ایک ننھی چادر، ارے جس چادر کا لینے والا کوئی نہ تھا، ارے زینب نے اس چادر کو اٹھایا، زندان کے گوشے میں گئی، قبر سکینہ پہ رکھ دیا، آواز دی اے سکینہ۔ ارے تو شام ہوتے ہی جب پرندوں کو دیکھتی تھی تو کیا کہا کرتی تھی؟ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں جواب دیا کرتی تھی یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ارے تو پوچھا کرتی تھی ہمیں کب جانا نصیب ہوگا؟ اے سکینہ، ارے ہمیں رہائی مل گئی ہے، ارے تمہاری چادر واپس آئی ہے۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں، ارے مدینے جانا آپ کو مبارک ہو، لیکن جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ آزادار و رہائی ملی، یہ قافلہ کربلا آتا ہے، مصیبتوں کا ستایا ہوا قافلہ، بیووں کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ کربلا کے تپتے ریگستان پہ آیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ قافلہ کربلا کے ریگستان پہ آتا ہے، ہر ایک کی نگاہوں میں عاشور کا منظر گردش کرنے لگتا ہے۔ ارے بیویاں اپنے کو اماریوں سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ 3 روز تک حسین کا ماتم ہوا، اور جہاں ماتم کرنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے تو قافلہ اب بیرون مدینہ روک دیا جاتا ہے۔ ارے بشیر کو بلایا جاتا، کہا بشیر ارے جا کے ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ بشیر مدینے کے کوچے و بازار میں جاتا ہے، حسین کی سنانی سناتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدموا مدرار۔ اے مدینے والو، ارے مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، ارے حسین شہید ہو گئے۔ ایک شور مدینے میں اٹھا، محمد حنفیہ بیمار تھے، محمد حنفیہ کا غلام موجود تھا۔ آواز دی غلام یہ گھر کے باہر کیسا شور ہے؟ کہا آقا ارے جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ قافلہ واپس آیا ہے، بیرون مدینہ ٹھہرا ہے۔ کہا مجھے وہاں تک لے چلو۔ محمد حنفیہ بیمار تھے، ارے غلام نے سہارا دیا، سہارا دے کے جیسے ہی بیرون مدینہ دیکھا، محمد حنفیہ نے کیا دیکھا؟ کالے کالے علموں کو دیکھا، ارے سیاہ ماریوں کو دیکھا۔ اب دور سے دیکھ کے آواز دی خدا کی قسم میرا بھیا حسین مارا گیا، میرا بھیا حسین مارا گیا۔ قریب آئے، چچا کے قریب آئے، زین العابدین کے قریب آئے۔ اب ایک دفعہ محمد حنفیہ زین العابدین سے گلے ملنا چاہتے ہیں، زین العابدین نے ہاتھوں کے سہارے سے چچا کو دور کر دیا۔ کہا اے چچا ارے گلے نہ ملیے، میرے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں دوہری بیڑیاں۔ بازاداروں 2-3 فقرے اور یہ قافلہ روضہ رسول پہ آتا ہے۔ روضہ رسول پہ آنے کے بعد زینب حسین کی سنانی سناتی ہے۔ اتنے میں سغرا کو خبر ملتی ہے جو قافلہ گیا تھا وہ روضہ رسول پہ آیا ہوا ہے۔ سغرا روضہ رسول پہ آتی ہے اور آنے کے بعد جانتے ہیں سغرا نے کیا کیا؟ سغرا جیسے ہی روضہ رسول پہ آتی ہے ایک ایک بی بی کی آغوش کو دیکھتی ہے، جیسے اپنی کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ ارے کسی نے پوچھا اے سغرا ارے کیا تلاش کر رہی ہو؟ ارے کہا تجھے نہیں معلوم، ارے جب میں نے کربلا میں قاصد بھیجا تھا تو میں نے قاصد
عباسد سے کہا تھا اور میرا چھوٹا بھیا علی اصغر ہوگا، اب وہ خیمے سے نکلتا ہوگا، خیمے سے باہر ہوتا ہوگا، ارے اب تو 1 سال کا ہو گیا ہوگا، اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے سغرا، ارے تم جس گود میں اصغر کو ڈھونڈ رہی ہو، ارے اس اصغر کو ہرملا کے تیرے سے شعبہ کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ بعض اداروں 2-3 فقرے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں جب مجلسوں میں آتی ہیں، جب جلوسوں میں آتی ہیں تو اپنے ساتھ پانی لاتی ہیں، اپنے ساتھ دودھ لاتی ہیں۔ کیوں لاتی ہیں؟ تاکہ کب بچہ پیاس کا اظہار کرے اسے پانی پلا دیا جائے، کب بچہ دودھ مانگے اسے دودھ پلا دیا جائے۔ ارے اپنے بچے کی پیاس کا ہماری ماں اور بہنوں کو بڑا خیال ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تمہارے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ اے میری ماں اور بہنوں، رباب کا لال جھولے میں تڑپ رہا ہے اور کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم الامر ماتم حسین۔